باہر کے بھی کچھ لوگ ہیں وہ ان کو کوئی پلب پڑے گا بھی نہیں، حیران ہو جائیں گے کہ یہ مولوی منظور کون سے اسٹیشن سے بول رہا ہے اور کون سا چینل ہے اس کا۔ لیکن تاہم یہ ہے کہ چونکہ جو علماء اور طلباء ہیں تو ان سے میں کچھ عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علماء اور طلباء ہے اس مجلس کے اندر وہ ہاتھ اٹھائیں کہ وہ کون ہے۔ میں خود ملا ہوں، ایسا نہ کہ پکوڑے والے ہاتھ اٹھائیں کہ ہم بھی مولوی ہیں۔ جو پکوڑے بیچ رہے ہیں وہ چھوڑ دے، لاؤڈ اسپیکر کی طبیعت صحیح ہے۔ میں خود پیروں کے پیروں پہ قربان جاؤں، کیا کہہ رہا ہوں؟ پیروں کے پیروں پہ قربان جاؤں، لیکن یہ پیری کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ۔ یہ پیری مریدی جو ہے نا، یہ شکیل کا بھائی ہے تقی، مفتی تقی الدین اس کا نام ہے۔ صبح سے لے کر کے 7 بجے سے 1 بجے تک ایک آدمی سبق پڑھا رہا، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ 1 بجے کے بعد آ کر کے دال شریف، نواز شریف، شہباز شریف، دال شریف ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ دال کھا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، تھوڑے سا آرام کیا، دروازے کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں نے تقی سے کہا کہ بابا جا کر کے دیکھو۔ آ کر کے اس نے دیکھ لیا، آ کر کے مجھے کہا کہ ابا جی ایک بڑا مولوی ہے، اس کے بڑے بڑے بال ہیں۔ شکیل آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، سمجھے؟ شکیل اس کے، یہ بڑا قابل آدمی ماشاءاللہ، اس کے بڑے بڑے بال ہیں ابا جی، اور 3-4 گاڑیاں آئی ہوئی، مرید آئی ہے، خوشبو مہک رہی ہے۔ میں نے کہا بے غیرت جلدی بولا، یہ بڑا پیسے والا ہوگا، جلدی بولا جلدی بولا۔ اس کو جب بلایا، بلا کر کے پیر صاحب کو میں نے دیکھا، یہ بے غیرت تو وہی ہے جو مدرسے میں ہم سے پڑھتا تھا، اس کو آتا متا کچھ بھی نہیں تھا، اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ خیر اس کے مرید اس کی چاپی کر رہے ہیں، ادھر ادھر چاپی کر رہے ہیں۔ خیر پیر صاحب کو مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ میں نے کہا بولو کیسے آنا ہوا، کس طریقے پر آپ آ گئے؟ کہنے لگے استاد جی میں نے کہا آپ کی زیارت کر لوں۔ اس کو پتا تھا کہ استاد جی مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اچانک یہ ہے کہ ایک شیشہ اپنے یہ کہ کیا ہے اپنے جیب سے نکالا، کہنے لگے کہ استاد جی یہ آپ کے لیے۔ میں نے کہا چلتے چلتے فی الحال میرے پاس 9 ملکوں کا، برطانیہ ہے، فرانس ہے، انگلینڈ ہے، پتہ نہیں کیا 9 ملکوں کا دورہ کر کے آیا ہوں، پیر بناؤں، پیر بنا۔ ایک اس قسم کے ایک شیشہ نکال کر کے مجھے دیا، کہنے لگے 18-20 ہزار کے۔ اس وقت 18-20 ہزار کی بڑی قیمت تھی، مانا یہ کہ 1 لاکھ روپے کے، 1.25 لاکھ روپے کے ایک خوشبو۔ مجھے کہا استاد جی یہ خوشبو ابھی خریدیے 18,000 کی، جو آج کے لاکھ روپے بھی بنتے۔ استاد جی یہ آپ کے لیے میں نے لایا۔ میں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی۔ مجھے ہنسی بڑی آ گئی پیر صاحب پر۔ وہ سارے مرید اس کو چاپی کر رہے، استاد کو پوچھ نہیں رہے، پیر صاحب کو، شاگرد کو چاپی کر رہے۔ میں نے چائے اس کو پلائی، اس کو پتا تھا کہ استاد جی مجھے چھوڑے گا نہیں، یہ استاد بہت خطرناک ہے، میں زندے کیا مردوں کو نہیں چھوڑتا، اس کو کہاں چھوڑوں گا۔ اچانک اس کو ڈر ہو گیا کہ میرے مریدوں کے سامنے استاد جی مجھے ذلیل کرے گا۔ جب یہ کہ مریدوں سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، مجھے استاد جی سے خاص بات کرنی ہے، چائے تو پی لیا، تم لوگ باہر جاؤ۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا تم بھی باہر چلے، مجھے پیر صاحب سے خاص بات کرنی ہے۔ اس نے مریدوں کو بھگایا، میں نے اللہ کا بھلا کرے کیا کر دیا، اپنے بیٹے کو مفتی تقی کو بھگایا۔ بھگانے کے بعد میں نے کہا وہ بے غیرت تو کب سے پیر بنا ہے؟ وہ ذلیل، تیرے جیسے تو کوئی نالائق تھا ہی نہیں، نہ تجھے کتاب سمجھ میں آتی تھی، نہ یہ کہ تجھے نحو کا پتہ تھا، نہ صرف کا پتہ تھا، نہ اعراب کا پتہ تھا، تو کہاں سے؟ آج بھی ہمارے بہت سے لوگ، معاف کیجئے گا مجھے، میں وہ شوم مولویوں کی کسی بات کو چھپاتا نہیں، یاد کیجئے گا آج کوئی جا کر کے، میں خانقاہ میں مجھے سلاسل اربع میں اجازت ہے، میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں، میں تبلیغ کے اندر، میں تبلیغ ہماری ہے، ہماری جماعت ہے، لیکن ایک آدمی تبلیغ میں ایک چلہ لگایا تو علماء اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ نور اللہ مرکدو کو نور اللہ مرکدو پڑھتا ہے، نور اللہ مرکدو کو یہ تبلیغی نور اللہ مرکدو پڑھنے والا ہے، اور ربنا آتنا فی الدنیا کو پڑھتا ہے ربنا اتنا فی دھنیا، ربنا اتنا فی دھنیا، یہ اس قسم کے۔ اور پھر کہتا ہے کہ ایمان بنتا ہے یہیں سے بنتا ہے۔ میں آپ کو تلاوت سناتا، پھر اس کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ یہ عام ملا کو نصیب نہیں ہے، یہ آپ کے خطیب کو بھی نصیب نہیں ہے، یہ پیر صاحب کو بھی نصیب نہیں ہے۔ اس کا ذائقہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
ملك يوم الدين. اللہ اللہ، یہ ان کو پتہ ہوتا ہے، یہ نحویوں کو پتہ ہے. ان کو کیا پتہ ہے؟ الف لام میم. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین. یہ صوفی صاحب اس کو جتنا رگڑا دے دے صوفی کی بس کی بات نہیں ہے. یہ صرفیوں نحویوں کا کام ہے. ورنہ یہ کہ شرح جامی میں پھر مولوی صاحب ادھر ادھر مارتا رہتا ہے. الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بعدبہ. کہتے ہیں مؤدبانہ گزارش ہے، مؤدبانہ نہیں ہے، متعدبانہ گزارش ہے. مؤدبانہ گزارش نہیں بلکہ کیا ہے؟ متعدبانہ گزارش ہے. اور مؤدبانہ کا مطلب ہوتا ہے ڈنڈا مار مار کر کے کتے کے بچے کو میں نے ٹھیک کر دیا. جی ہاں، یہی ہوگا. ضربتہ تعدیباً، ضربتہ تعدیباً، ڈنڈے مار مار کر کے اس گدھے کو میں نے ٹھیک کر دیا. میں خود پڑھاتا ہوں، علماء کو پڑھاتا ہوں. 1500 علماء ہوتے ابھی 2 مہینوں کے. روزانہ 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ بیٹھ کر کے. ایک مولوی کراچی والے مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہم 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں تو پھر یہ کہ ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. یہ 8 گھنٹہ آپ کیسے پڑھاتے ہیں؟ اس میں صرف بھی ہوتا ہے، نحو بھی ہوتا ہے. پورا قرآن کی ترکیب کتنی مشکل ہے. کہنے لگے آپ تھکتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا میرا یہ پچھلا حصہ جو ہے نا یہ اسٹیل کا بنا ہوا، آپ کا ٹماٹر کا بنا ہوا. میں نے کہا آپ کا ٹماٹر کا بنا ہوا، اس لیے تمہیں ایسے نازک مزاج ہو گئے. ہمارے علماء آگ کے شعلے ہوتے تھے. بس آج کل تھوڑی سی عربی کے الفاظ کسی نے سیکھ. یا سبحان اللہ شیخ منظور واللہ ان هذا المنطق الخبيث لا نحتاج اليه. لماذا؟ لان هذا المنطق قد افسد الدين علينا. يا سبحان الله وعجبا لمنطق اليونان كم فيه من افك ومن بهتان مخبط لجيد الاذهان مفسد لفطره الانسان. شیخ منظور والله ان العجم كلهم قد خربوا الدين بهذا المنطق الخبيث وحرفوا في الدين بهذا الخبيث. لو کہتے ہیں کہ واہ غٹ عالم دا کافر مولا دیکھنا.